آپ سر ویسے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو تھوڑا یقین نہیں ہے کہ یہ جو خان صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کچھ روز پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، دروازے بند ہو گئے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا انہوں نے نہیں کہا ہوگا؟ میں تو دیکھیں جی، میرا تو ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے۔ اب پارلیمنٹ میں بات اگر کرنی ہو تو وہ حکومت کو کرنی پڑے گی، پریزیڈنٹ کو کرنی پڑے گی، پرائم منسٹر کو کرنی پڑے گی۔ نہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کٹ پتلیوں سے بات نہیں کرنی، خان صاحب تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے کٹ پتلیوں سے بات نہیں کرنی۔ سر کٹ پتلیوں ہم نے ان سے بات کرنی ہے جو فیصلے کرنے ہیں۔ آپ کریں تو صحیح۔ اچھا پھر بھی کریں، ٹھیک ہے کریں نا بھائی آپ۔ پھر وہی بات ہے، کٹ پتلی کہہ رہی کوئی گالی تو نہیں ہے نا، کر لیں بات۔ جیل کے پیچھے سے آئی ہوئی سٹیٹمنٹس اور آپ کی باہر بیٹھے ہوئے ایکشنز، آپ جو ہے پورے خاندانوں کو آج اٹھائیں نا، عمران خان صاحب کو وہاں سے اٹھائیں، لا کے کہیں اور بٹھائیں، انہیں کہیں جی ہم آپ کو تعظیم دیتے ہیں، آپ چلیں آپ بات کریں، انہیں چھوڑیں۔ اگر کوئی آدمی سڑک پہ آ جائے گا، خان صاحب کی حکومت تھی نا جب ان کے کینڈیڈیٹس جو ہے ٹکٹیں نہیں لے رہے تھے اور ان کے پیچھے پھر رہے تھے، آج وہ صورت ہے بھئی آپ کیوں تنگ کر، آپ نے جیل میں بند کر کے عمران صاحب کا سیاسی قد بڑھایا ہے، اگر وہ باہر آ کے آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو آپ کا سیاسی قد بڑھے گا۔ آپ کیوں نہیں پاکستان کے لیے سوچتے؟ آپ کیوں نہیں جمہوریت کے لیے سوچتے؟ آپ کیوں نہیں آئین کے لیے سوچتے؟ آپ بس آپ دیکھیں، میں ایک آخری مثال دوں گا اور وہ بہت ہوگی۔ 2014 میں پوری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت عمران خان کے ساتھ تھی اور پارلیمنٹ کی طاقت جو تھی وہ آج کی پی ڈی ایم کے ساتھ تھی۔ کون جیتا تھا؟ عوام کی طاقت جیتی تھی۔ اور آج بھی میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، ہاں خان صاحب نہیں جیتے تھے، وہ حکومت جیتی تھی، یہ نون جیتی تھی، پیپلز پارٹی جیتی تھی۔ آج بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں 2014 کے بعد تو خان صاحب ہی جیت گئے تھے نا 18 میں، پھر اور نہیں 18 الیکشن میں جیتے تھے تو کیا جیتے تھے، اس کے بعد پھر کتنے دن وہ چلی حکومت، اس کے بھی تو اپنے نیگیٹو چیزیں آئیں نا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2014 کے جو واقعات تھے وہ پارلیمنٹ میں آج کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ اپنے اوپر ریلائی کریں، یہ لوٹے مار کے بلوں کو پاس نہ کرنا چاہیں، یہ جو ہے یہ ڈسٹارشن کے ذریعے امینڈمنٹس نہ کریں، یہ آئین کے ساتھ چلیں، قانون کے ساتھ چلیں۔ کیوں نہیں ابھی تک انہوں نے الیکشن کی جو پٹیشنز ہیں ان کے لیے بورڈز کے ساتھ، کیا کوئی قباحت تو نہیں ہے نا؟ آپ نے پرانے حوالے، آپ کیوں بچنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے پرانے حوالے دیے شیلہ صاحبہ، ابھی کوئی قباحت تو نہیں ہے نا اگر ابھی بھی پی ایم جا کے مل لیں گے؟ چلیں بلاول مل لیں، کیونکہ بلاول صاحب زیادہ کوشاں ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کسی طرح سے ہو جائے پاس، تو وہ جا کے مل لیں پھر خان صاحب سے۔ زرداری صاحب مل لیں، چلیں زرداری صاحب بہت مفاہمت والے بندے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، صدر پاکستان ہیں، مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، وہ لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ رہا کر سکتے ہیں، وہ قیدیوں کو رہا کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ رہائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں درانی صاحب کے، خان صاحب کو رہا کر دیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کون سا جرم ہے وہ کہتے ہیں رہا کر دینا، کیا جرم ہے؟ چلیں آگے، وہ انہوں نے پوری بات مکمل کر لی کہ رہا کر دیں خان صاحب کو، کیا جرم ہے ان کا؟ بتائیں جی شیلہ صاحب۔ میں سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں اگر رہا کرنا ہوتا تو وہ کل ملا کے تقریباً 13 سال کی قید نہ کاٹتے بغیر کسی سزا کے۔ تو ہم بات تو بہت بڑی کر لیتے ہیں، ان کی بہن کو اس طرح گھسیٹا نہ جاتا 1 کروڑ روپے کی بینک کے تھرو ٹرانزیکشن ہونے پہ، اور ان کے جو شرجیل انعام میمن سے لے کے لوگوں کے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور ان کی موجودگی میں، ان کی حکومت کی موجودگی میں پاکستان کی بیٹی کے ہوٹل کے کمرے میں نہ گھسا جاتا اگر زرداری صاحب اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بات کو ذرا سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جو مقدمات عمران خان صاحب پر ہیں ان کا بہت اچھی طرح عدالت میں سنا جا رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں انہیں ایسے مقدمات میں ریلیف ملا ہے کہ جن کو سن کر ماہر قوانین کو یقین نہیں آتا کہ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ نیازی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بتائے ہم کہ ان کو کون سا ناجائز ریلیف ملا ہے خان صاحب کو جو کہ ذہن کے یقین سے پرے ہے۔ میں ذرا اپنی بات پوری کر دوں، اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنی رعایات
انہیں ملی ہوئی ہیں، ان کا کمرہ بڑا کیا گیا، اچھا خاصے ان کو بہت زیادہ ملاقاتیں ملتی ہیں. یہ جو ایک ابھی معاملہ ہوا، یہ اب یہ تو کورٹ میں بھی آ گیا کہ ان کی فیملی کو ملنے دیا جائے، اور اب مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کیا سیکیورٹی کے مسائل ہیں، کیا ہے جو اب میں اس کو نہیں کہہ سکتی. نہیں، ویری فیئر شیلا صاحبہ، آپ سے یہ عرض ہے، آپ نے کہا کہ اتنی تو پاورفل آپ کہتے ہیں صدر زرداری، وہ رہا تو نہیں کر پائیں گے خان صاحب کو، یہ آپ نے فرمایا ویسے، لیکن یہ کہ وہ ملاقات تو کر سکتے ہیں نا، تاکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ کنسنسس ہو جائے. لیکن اس میں میں ایک بات کہہ دوں کہ شیلا درانی صاحب کچھ فرما رہے ہیں آپ سے، میں بات پوری کر لوں. آپ سے شاید کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جس وقت شیلا بی بی ذکر کر رہی ہیں اس وقت جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیلا بی بی جو بات کر رہی ہیں وہ اس وقت کی کر رہی ہیں جب زرداری صاحب صدر نہیں تھے. شیخ صاحب جب گرفتار ہوئے تھے ان کے دوست نہیں سندھ میں، لیکن نہیں، میں بحثیت صدر ان کے اختیار کی بات کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بولنے دیں. زرداری صاحب عدالت سے بڑے نہیں ہیں، قوانین سے بڑے نہیں ہیں. قوانین سب کے لیے ایک ہونے چاہیے، اور یہ تو بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر جو ہیں وہ گوہر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جن کو خان صاحب کو صرف یہ بتانا ہوگا. ادروائز خان صاحب بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سگنیٹری ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ قانون دان نہیں ہیں، وہ سگنیٹری ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کے مشورے کی اس میں ایسا ضرورت نہیں ہے.